ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کے قریب ایک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں گاؤں کے لوگوں میں بہت ساری کہانیاں مشہور تھیں، لیکن سب سے خوفناک کہانی ایک جادوگرنی کے بارے میں تھی جو جنگل کے وسط میں ایک پرانی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ جادوگرنی لوگوں پر جادو کر کے ان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی لیے کوئی بھی شخص اس جنگل میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو ہمیشہ سے نئی جگہیں دیکھنے اور مہم جوئی کرنے کا شوق تھا۔ جب اس نے جادوگرنی کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ حقیقت میں کیسی ہے۔ علی نے سوچا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا اور جنگل کے اندر جائے گا۔ ایک دن علی نے ہمت کی اور صبح سویرے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے درخت بڑے اور اونچے تھے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا جنگل اور بھی گہرا اور پراسرار ہوتا گیا۔ آخرکار وہ ایک پرانی اور بوسیدہ جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے دروازے پر علی نے دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ اس کے بال سفید اور بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ علی نے فوراً سمجھا کہ یہی وہ جادوگرنی ہے جس کے بارے میں گاؤں والے باتیں کرتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ علی نے ہمت سے جواب دیا، میں علی ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں گاؤں والے جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ جادوگرنی نے گہری سانس لی اور کہا، میں ایک جادوگرنی ہوں لیکن میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں جنگل کی حفاظت کرتی ہوں اور اس کے جانوروں کا خیال رکھتی ہوں۔ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے نہیں سمجھتے۔ میں صرف اس لیے یہاں رہتی ہوں تاکہ جنگل اور اس کے باشندے محفوظ رہیں۔ علی کو جادوگرنی کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر جادو کرتی ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جادوگرنی نے مسکرا کر کہا، یہ صرف ان کا خوف ہے جو انہوں نے خود پیدا کیا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم میرے ساتھ رہو اور دیکھو کہ میں کیا کرتی ہوں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ چند دن جادوگرنی کے ساتھ رہے گا اور دیکھے گا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ان دنوں میں علی نے دیکھا کہ جادوگرنی واقعی جنگل کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ بیمار جانوروں کا علاج کرتی، پودے اگاتی اور جنگل کے ماحول کو صاف رکھتی۔ علی نے محسوس کیا کہ جادوگرنی واقعی ایک نیک دل عورت ہے جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ جب علی واپس گاؤں آیا تو اس نے گاؤں والوں کو جادوگرنی کی حقیقت بتائی۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے علی کی باتیں سنیں اور جادوگرنی کے ساتھ خود بات کی تو ان کا خوف دور ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جادوگرنی کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ سب مل کر جنگل کی حفاظت کرنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اکثر وہ چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں دراصل اتنی خوفناک نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔